السلام علیکم۔ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ ہفتے کے پہلے 5 روز میں پاکستان اور ایران سے تقریباً 50,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا ہے۔ زیادہ تعداد پاکستان سے واپس بھیجی گئی ہے، جبکہ ایران سے چند 100 افغان پناہ گزینوں کو 5 دنوں کے اندر واپس افغانستان بھیجا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر افغان پناہ گزینوں کے خلاف پورے صوبے میں کیمپین لانچ کر دیا ہے، جس میں کامبنگ آپریشن ہو رہا ہے، اور جو شخص افغان پناہ گزین سے متعلق اطلاع دے گا اس کو 10,000 روپے انعام دیا جائے گا اور اس کے نام کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ راولپنڈی جو ڈویژن ہے اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر کامبنگ آپریشن جاری ہے۔ وہاں پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، 13 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر، ہر ہوٹل پہ جا کر، ہر دکان پہ جا کر افغان نیشنلز کو تلاش کریں گے اور ان کو گرفتار کر کے ان کو واپس بھیجیں گی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ جیسے جیسے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح افغان نیشنلز کے خلاف، افغان پناہ گزینوں کے خلاف بھی آپریشن تیز سے تیز تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایوریج جو ہے اس مہینے میں ہر روز تقریباً 10,000 افراد پاکستان سے جا رہے ہیں۔ ایران سے بھی واپسی ہو رہی ہے افغان پناہ گزینوں کی، لیکن ان کی تعداد اب گریجولی آہستہ آہستہ بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی، یعنی کہ گزشتہ روز صرف 190 افغان پناہ گزین جو ہیں وہ ایران سے واپس اپنے ملک گئے، جبکہ پاکستان سے گزشتہ روز 9,000 افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا گیا۔ اس سے ایک روز پہلے پاکستان سے 11,000 افغان پناہ گزین واپس گئے تھے، اس سے ایک روز قبل جو ہے 10,500 گئے تھے، اس سے ایک روز قبل 9,500 گئے تھے۔ تو تقریباً آن این ایوریج پاکستان سے 10,000 افغان پناہ گزین جو ہیں وہ ہر روز واپس افغانستان بھیجے جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہفتے میں 7 دن ہے تو 7 دن میں 70,000 افغان پناہ گزین کی ایوریج پاکستان سے واپس بھیجنے کی ہو گئی ہے، اور اگر یہی رفتار رہی تو مہینے میں تقریباً 1.5 لاکھ افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ ان میں جو زیادہ بڑی تعداد ہے ان افغان پناہ گزینوں کی جن کے پاس نہ تو پی او آر کارڈ ہے، نہ اے سی سی ہے، اور وہ جعلی دستاویزات پر پاکستان میں رہ رہے ہیں، یا پھر ان کے پاس کوئی بھی دستاویز نہیں ہے، اور اب اس خوف سے کہ پاکستان ان کو گرفتار کر لے گا اور ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، رضاکارانہ طور پر زیادہ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، جبکہ پی او آر کارڈ ہولڈر وہ اس امید پر اب بھی ٹکے ہوئے ہیں کہ شاید حکومت کی کوئی پالیسی تبدیل ہو جائے، یا پاکستان اور افغانستان کے حالات اتنے زیادہ اچھے ہو جائیں کہ حکومت پاکستان اپنی پالیسی تبدیل کر لے۔ اسی لیے وہ آخری وقت تک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اپنے ملک واپس نہ جانا پڑے، اور وہ پاکستان کے اندر مختلف کاروبار اپنے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر جو ان کی روزگار ہیں وہ ان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے تو خاص طور پر بڑی کلیئر پالیسی دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کسی صورت یہ افغان پناہ گزین پاکستان کے اندر اور صوبہ پنجاب کے اندر برداشت نہیں ہے، ان کو ہر صورت واپس جانا ہوگا۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر قصبے میں کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں۔ جو پولیس کی ٹیمیں ہیں ان سے خصوصی طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس ہفتے، اس مہینے، اس روز کتنے افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجنے کے لیے کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو ایک فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو پہلے وسل بلوئنگ کی جو گورنمنٹ نے ایک ہدایت دی تھی کہ آپ کے آس پاس کوئی افغان پناہ گزین موجود ہے، کسی مکان میں ہے، کسی دکان میں ہے، کسی جگہ کاروبار کر رہا ہے، کسی جگہ ملازمت کر رہا ہے، کوئی ریڑھی چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، تو آپ نے حکومت کو اطلاع دینی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے یہ بھی ایک انعام کا اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص ایسی کوئی اطلاع دے گا تو اس کو فوری طور پر 10,000 روپے انعام دیا جائے گا، نام بھی صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اور 10,000 روپے انعام جیسے ہی آپ نے اطلاع دی اور کارروائی مکمل ہوئی اور وہاں سے کوئی افغان پناہ گزین یا انلیگل افغان نیشنل گرفتار ہو گیا تو اس کی گرفتاری مکمل ہوتے ہی جو اسٹیشن ہاؤس ہے وہاں سے آپ کو جا کر 10,000 روپے انعام مل جائے گا۔ اس طرح سے پورے صوبے کے عوام کو کنونس کیا جا رہا ہے، ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آس پاس نظر رکھیں، وسل بلوئنگ کریں۔ وسل بلوئنگ مطلب سیٹی بجائیں، کوئی آس پاس افغان نیشنل نظر آئے، نمبرز دے دیے گئے، ان پر اطلاع دیں، اور اطلاع دینے کے بعد آپ جا کر جب وہ کارروائی مکمل ہو جائے تو 10,000 روپے وصول کر لی جائیں۔ اس کے علاوہ جو بلا دستاویزات افغان باشندے ہیں وہ ٹاپ پریارٹی ہیں کہ ان کو نکال باہر کرنا ہے۔ بغیر اجازت کاروبار چلانے والے افغان باشندے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ جعلی دستاویزات بنانے والے، نادرا والے، ایف آئی اے والے، باقی جو سیکیورٹی فورسز ہیں بہت ایکٹیولی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہیں کہ کن کن لوگوں نے یہاں پر آ کر جعلی دستاویزات اور جعلی شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں۔ نادرا کے اندر تو بہت بڑا آپریشن ہوا ہے، پورے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں جنہوں نے
جعلی شناختی کارڈ بنانے میں لوگوں کی مدد کی افغانوں کی۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر کارروائیاں ہوئی ہیں۔ پہلے نادرا اور ایف آئی اے میں آپریشن کلین اپ ہوا ہے، تو اس کے بعد اب یہ ادارے جو ہیں وہ اب افغان پناہ گزینوں کے یہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں، اور پھر وہ ساری اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ جو شناختی کارڈ جعلی ہے ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے شناختی کارڈ ختم کیے جائیں گے، کینسل کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے افغان پناہ گزین ایسے تھے جو سیاحتی ویزوں پر پاکستان میں آئے یا علاج کرانے کے غرض سے پاکستان میں آئے اور یہاں پر ٹک گئے۔ اور ایک اور بہت عجیب فنامنا جو 2021 کے بعد سامنے آیا کہ 6 لاکھ کی تعداد میں افغان پناہ گزین غیر قانونی طور پر پاکستان میں آئے، نہ تو پی آر کارڈ ہولڈرز ہیں، نہ ان کے پاس اے سی سی ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ویزا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر رکے ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو طالبان رجیم کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر آئے، اور یہ ان کو تلاش کرنا جو ہے وہ بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے۔ راولپنڈی ڈویژن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی جو دہشت گردی کا ایک واقعہ جو ہے اسلام آباد کے اندر ہوا، اس کے ویسینٹی میں ہوا، پھر کرکٹ میچز بھی ہو رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، تو وہاں پر کومبنگ آپریشن جو ہے اس کی جو شدت ہے، انٹینسٹی ہے، وہ باقی علاقوں سے زیادہ ہے، اور اب تک راولپنڈی کی جو ڈویژن کی اور راولپنڈی ضلع کی جو پرفارمنس ہے وہ باقی تمام اضلاع سے پنجاب کے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اب تک جو راولپنڈی میں جو آپریشن ہو رہا ہے، اگر ہم کہیں کہ گزشتہ 2 روز میں تقریباً 92 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1123 گھروں کی تلاشی لی گئی ہے، 336 دکانوں کی تلاشی لی گئی ہے، اور وہاں پر جا کے افغان پناہ گزینوں کو تلاش کیا گیا ہے، 49 ہوٹلز کی تلاشی لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 2 سرائے جیسے ہوتے ہیں کہ لاری اڈے پہ جیسے کوئی سرائے بنے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں، تو وہاں پر جا کر چھاپے مارے گئے ہیں، اور وہاں پر معلوم کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی افغان پناہ گزین ٹھہرا ہوا تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 1526 افراد سے باقاعدہ تفتیش کی گئی ہے کہ کہیں وہ افغان نیشنلز تو نہیں۔ افغان نیشنلز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حلیے کے اعتبار سے ہمارے کے پی کے جو بھائی ہیں ان کے شہریوں جیسے ان کا حلیہ ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ اس بھیس میں یا اس ڈسگائز میں وہ اپنے آپ کو کے پی کے کا شہری ثابت کر کے ظاہر کر کے وہ یہاں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھوڑی دشواری تو کے پی کے بھائیوں کو اس میں ہوتی ہے، دشواری تو ضرور ہوتی ہے، اور ان کو اس بات کا گلہ بھی ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، لیکن افغان پناہ گزینوں کو ڈھونڈنے کے لیے تھوڑی سی دشواری برداشت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ان لانگ ٹرم آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کے بچوں کو ہوگا کہ پاکستان سے افغان پناہ گزین جو غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ان کو واپس بھیجنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، 13 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں راولپنڈی ضلع کے اندر، جو افغان پناہ گزینوں کو گلی گلی کوچہ کوچہ ہر ہوٹل میں، ہر سرائے میں، لاری اڈے پہ، بس اڈے پہ، ٹرک اڈے پہ جا کر تلاش کریں گی، اور ان کو خصوصی طور پہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو ہر روز کی بنیاد پر اپنی رپورٹ سبمٹ کرانی ہے کہ آج انہوں نے کتنی جگہ چھاپا مارا، کتنے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا، کتنے گھروں پہ گئے، کتنے مالک مکان آپ نے چیک کیے جو کرائے پر مکان چڑھے ہوئے تھے، کتنے گھروں کو آپ نے وہاں پر جا کے تلاش کیا جہاں پر آپ کو شک تھا کہ یہ افغان پناہ گزین چھپے ہوئے ہیں، تو ہر روز رپورٹ سبمٹ کرنے کی۔ اچھا، وہ 13 کمیٹیاں ہیں خصوصی ٹیمیں، اور ہر ٹیم میں بڑی ڈائیورس قسم کی اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پولیس کی ایک ٹیم ہے، تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو کوئی جعلی رپورٹ سبمٹ کر دے، تو اس میں مختلف محکموں کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، جیسے کہ ہر ٹیم کے اندر 4 پولیس اہلکار ہوں گے، اس کے علاوہ ایک ڈیٹیکٹیو فٹ کانسٹیبل ہوگا، اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے ایک آدمی ہوگا، سیکورٹی برانچ سے ایک بندہ ہوگا، اور اسپیشل جو برانچ ہے اس سے بھی بندہ ہوگا، یعنی کہ تقریباً 8 لوگوں کی یہ ٹیم ہوگی، اسپیشل ٹیم ہوگی، اور ایسی 13 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ 13 خصوصی ٹیمیں راولپنڈی ضلع کے ہر جگہ، ہر آبادی میں، ہر قصبے میں، آس پاس ان کی تحصیلوں میں جا کر کارروائیاں کریں گی، اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے اور بتانا ہے کہ کتنے افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا، کیونکہ افغان پناہ گزینوں کے بھیس میں، افغان پناہ گزینوں کے اندر دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ جو گزشتہ روز جو پچھلے ہفتے جو اسلام آباد میں جو بہت بڑی دہشت گردی کارروائی ہوئی ہے، اس کے اندر افغان نیشنلز کے ثبوت بالکل مل چکے ہیں کہ اس میں غیر ملکی ملوث تھے اور افغان نیشنل ملوث تھے، اور وہ جو بھارت کی ماں پر را کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے تھے، اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، انہوں نے اعترافی بیان بھی دے دیے ہیں کہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی۔ تو اس کے بعد اب راولپنڈی جہاں پہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، تو وہاں کے اطراف میں بہت بڑے پیمانے پر کومبنگ آپریشن جاری ہے، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہاں سے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اور جو لوگ جن پہ شک ہے اور افغان نیشنلز خاص طور پر ٹارگٹ ہیں، ان کو پکڑ کے واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے۔